واختلاف الدینین، دونوں کا دین مختلف ہو، یعنی کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اس کے اندر سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، تو جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ اگرچہ بعض علماء جس طرح معاذ بن جبل صحابی ہے، معاویہ بن ابی سفیان، حسن بصری، باقی چند علماء کے نزدیک کہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، اور ان کی دلیل علیہ السلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام غالب رہے گا۔ تو لیکن باقی جو جمہور ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اخروی بلندی اور سرفرازی ہے، یہ اس سے وراثت کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے لا يتوارث الملتین شتیٰ، کہ کبھی بھی دو ملتیں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گی۔ تو دو ملتیں یہاں جو دو دین مراد ہیں، اس سے مسلمان اور کافر مراد ہیں، باقی کفار وہ آپس میں الکفر و ملت واحدہ ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنتے رہیں گے۔ واختلاف الدارین اما حقیقتاً کالحربی والذمی، اور دارین کا اختلاف ہونا کہ دونوں کا دار الگ ہو، دار الاسلام اور دار الحرب، یا تو حقیقی ہو کالحربی والذمی، حربی وہ کافر جو دار الحرب میں رہتا ہو۔ دار الحرب سے مراد یہ ہے کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کی ہمیشہ جنگ رہتی ہو، یا جن دو ملکوں کی آپس میں ہمیشہ جنگ رہتی ہو کہ ایک ملک کا باشندہ اگر دوسرے ملک میں جائے تو وہ اس کو قتل کر دیں، یا دوسرے کا اس ایک پہلے والے ملک میں آئے تو وہ اس کو قتل کر دیں، یا دارالاسلام کا کوئی دارالحرب کے اندر چلا جائے تو وہ اس کو پا کر قتل کر دے جہاں بھی اس کو پائے۔ اسی طرح دارالحرب کا اگر کوئی دارالاسلام آ جائے تو اس کو قتل کر دیں، تو اس کو دارالحرب کہیں گے، دارالاسلام کہیں گے، اور ان کے اختلاف سے وراثت کا اختلاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اختلاف دارین کا تعلق صرف اور صرف کافروں کے اندر ہے، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دو مسلمان دارالحرب میں ایک رہتا ہے اور دوسرا دارالاسلام میں رہتا ہے، یا ایک دارالحرب ایک میں رہتا ہے دوسرے دارالحرب میں رہتا ہے، تو آپس میں دوسرے کے وارث بنیں گے۔ تو یہ مسئلہ صرف کفار کا ہے۔ اگر وہ ہمارے پاس آتے اور ہم سے مسئلے کی وضاحت پوچھتے تو ہم ہمارے قاضی جو ہیں وہ اسی طرح فیصلہ کریں گے۔ اختلاف الدارین، دو دار کے اختلاف سے بھی اما حقیقتاً، یا تو حقیقی و کالحرب و ذمی، کہ حربی دارالحرب میں رہتا ہے اور ذمی دارالاسلام میں رہتا ہے۔ ذمی جس نے دارالاسلام میں رہنے لگا ہو اور جزیہ قبول کرتا ہو تو وہ ذمی کہلائے گا۔ تو یہ ان کے درمیان اختلاف دار حقیقی، او حکماً کالمستامن، یا حکماً ان کے درمیان اختلاف دارین ہو کہ مستامن کہ جو امن لے کے دارالاسلام میں آیا ہے، جس طرح آج کل سمجھیں کہ ویزا وغیرہ لے کر آیا ہے دارالاسلام کے اندر، تو اب اگر کوئی اس کا رشتہ دار جو ذمی کافر ہے دارالاسلام میں رہتا ہے تو ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ ان کے درمیان اختلاف دارین ہے، اگرچہ دونوں ابھی ایک ہی ملک کے اندر ہے لیکن حکماً دونوں الگ الگ ہیں۔ اب الحربیین من دارین مختلفین، یہاں دو حربی دو مختلف دار میں رہتے ہو، تو اب یہ ہے کہ حقیقتاً ان کا دار الگ ہے، لیکن اگرچہ ایک علاقے میں رہ رہے ہیں، ایک دار میں رہ رہے ہیں، ایک ملک کے اندر ہیں، تو بظاہر تو ایک دار کے اندر ہیں، لیکن حقیقتاً وہ دونوں الگ ہیں۔ اس طرح حکماً بھی دونوں کا الگ الگ اعتبار ہوگا۔ آگے والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک لانقطاع العصمۃ فيما بينهم، یہاں یہ ہے کہ دار کا تحقق تب ہوگا جب دونوں دار کے لشکر فوج الگ ہو اور دونوں کا بادشاہ الگ ہو، لانقطاع العصمۃ فيما بينهم، کہ عصمت کا حفاظت کا ان کے درمیان منقطع ہونے کی بنا پر، کہ اگر کوئی دارالاسلام سے دارالحرب چلا گیا تو اگر وہ اس کو پکڑ لیتے تو دارالاسلام والے ان کو بچا نہیں سکتے، یا ان کی وہاں طاقت نہیں ہے کہ اپنی فوج کو وہاں بھیج کر اس کو بچا لیں، تو عصمت کا منقطع ہونے کے بنا پر اس کا وہاں کنٹرول نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا لشکر الگ ہو اور دونوں کا بادشاہ الگ ہو، تو تب اس کا تحقق ہوگا اختلاف دار کا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ چیز ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ جتنے بھی ملک ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہد بن گئے، ان کا آنا جانا رہتا ہے، جس طرح کہ پاکستانی امریکہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، اس طرح امریکی پاکستان میں رہتے ہیں، یا برطانوی والے یا ہندوستان کے لوگ ہیں کافر ہیں وہ یہاں آتے رہتے ہیں، اس طرح یہاں کے مسلمان جو ہیں پاکستان کے وہ انڈیا ہندوستان جاتے رہتے۔ تو اب یہ ہے کہ
پاکستان اور ہندوستان اگرچہ بظاہر ہم لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ہمارے معاہدے ہیں، اور یہ جو معنی دارالحرب کا کہ ہم دارالحرب اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ مسلسل لڑائی نہیں ہے۔ وہ یہاں آ رہے ہیں اور ہم ان کو نہیں مارتے، ہمارے یہاں وہاں جاتے ہیں مستأمن ہو کر یا ویزا لے کر، پاسپورٹ لے کر، تو اب یہ ہے کہ وہ ان کو نہیں مارتے۔ تو آج کل اگر یہاں کا کوئی کافر مر جائے اور اس کا کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار انڈیا کے اندر ہو، ہندوستان کے اندر ہو، تو اس کا وارث بنے گا۔ اس طرح اگر کوئی کافر امریکہ میں رہتا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار پاکستان میں رہتا ہے تو وہ بھی دونوں آپس میں وارث بنیں گے۔ ہاں، اگر حقیقی لڑائی شروع ہو جائے اور وہاں کے یہاں کوئی آ جائے اور ہم اس کو پکڑ کے مار دیں، اور یہاں کا وہاں چلا جائے اور وہ وہاں کے رہنے والے اس کو پکڑ کے مار دیں، تو پھر یہ ہے کہ تحقق ہوگا۔ لیکن فتویٰ آج کل جو چل رہا ہے اسی پر ہے کہ تمام ممالک ایک دوسرے کے اندر معاہد بن چکے ہیں، ان دونوں کا آپس میں ایک معاہدہ چل رہا ہے، تو آنا جانا بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آج کل اگر کوئی کافر الگ الگ دار میں رہتے ہوں پھر بھی وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ والدار انما تختلف باختلاف المناطی، اور دار مختلف ہوتا ہے لشکر کے مختلف ہونے کی بنا پر، والملکی، اور بادشاہ کے مختلف ہونے کی بنا پر، کہ دونوں کا بادشاہ الگ ہو، دونوں کا لشکر فوج الگ ہو، لانقطاع العصمت فیما بینہم، کہ عصمت اور حفاظت کے ان کے درمیان منقطع ہونے کی بنا پر۔ تو آج کے سبق کو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ ساتھی ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہر ایک ساتھی اس کتاب کو یاد رکھنے اور محفوظ کرنے کی ایک صورت یہ بنائے جو میرے ذہن میں ہے، کہ ہر ایک اپنا خلاصہ کاپی پہ لکھ دے کہ موانع ارث 4 ہیں۔ پہلے اس کا خلاصہ یعنی اجمالی کہ 4 ہیں، کہ رقیت، دوسرا قتل، تیسرا اختلاف دین، چوتھا اختلاف دار۔ تو تفصیل نہ لکھے لیکن صرف ایک اجمالی نقشہ ذکر کر دے، جس طرح کے تقسیم طریقہ کے 10 صورتیں تو 10 صورتیں لکھ دے، تفصیل اس کے ساتھ نہ لکھ دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ جب بھی آپ نے پیچھا دہرانا ہے تو اس خاکے کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاں، اگر جس کی کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کہ اس کی تفصیل کیا ہے تو اس کو پھر تفصیل سے ذہن میں دیکھ لیں۔ تو ایک اس طرح خاکہ اگر بنائیں گے کہ میت کے ساتھ کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں، اس کے اوپر عنوان لگایا، نیچے اس کے 4 لکھ دیے، صرف نمبر وہاں لکھ دیے کہ فلاں فلاں فلاں۔ پھر تقسیم طریقہ کی ترتیب کیا ہے، عنوان لگایا، نیچے 10 ان کی ایک صورت لکھ دی کہ 10 صورتیں ہیں۔ پھر یہ ہے کہ معنی ارث کتنے 4 ہیں، پھر ان کا نمبر لگا دیے کہ 1 2 3 4۔ تو اگر اس طرح ہر ایک اگلے سبق کے اس طرح اگر یہ اس طرح کا نقشہ اپنے کاپی میں اپنے انداز سے اگر کوئی بناتا جائے گا تو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ ہر ایک ساتھی اپنے حساب سے جس کو جو سہولت ہو، جو آسانی ہو یاد کرنے میں، وہ اپنا ایک طریقہ، ایک نقشہ بنا سکتا ہے، صرف مقصد یاد کرنا ہے۔